من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اب اس نعمت کی طرف اشارہ ہے جو قریش پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تھی بیت اللہ کی وجہ سے، اور وہ ان کا انٹرنیشنل کاروبار کرنا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلاف کے مطلب الفت سے، جو جس سے عربی میں اردو میں جو ترجمہ کرتے تھے مانوس ہونا، کسی چیز کی عادت ہو جانا، کسی کام جو اجنبی نہ رہنا، تو قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، اور ان کا مانوس ہونا کس بات سے؟ رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے جو سفر تھے ان سے جو ان کو انسیت تھی۔ تو سردی میں تو قافلے جایا کرتے تھے یمن کی طرف، کیونکہ ادھر سردی نہیں ہوتی، گرمی ہوتی ہے، اور گرمی کے اندر قافلے جایا کرتے تھے سیریا کی طرف، اس لیے کہ وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، تو گرمی میں ادھر جایا کرتے تھے۔ یہ صورت تھی، تو دو موسم بانٹ لیے تھے، دو موسموں کے اندر دو سفر ہوتے تھے قریش کے۔ فرمایا کہ ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے، مانوس ہونا ان کا سردی اور گرمی کے جو قافلے اور سفر ہیں ان سے۔ تو اب اشارہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب ان کو چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں، جس گھر کی برکت سے تمہیں کھانے کو مل رہا ہے، جس گھر کی برکت سے تمہیں عرب کے اندر عزت حاصل ہے، تمہیں شہرت حاصل ہے، تمہیں اطمینان اور سکون حاصل ہے، تم کو امن حاصل ہے اس عرب کے اندر، اسی رب کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ یوں تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، مگر یہ سب سے بڑی نعمت جو قریش کو حاصل ہے، کیا اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، فائدے اٹھائے جائیں اللہ سے، اور عبادتیں ہوں دوسرے بتوں کی؟ یہ کیسے مناسب ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا ہے بھوک کی حالت میں اور امن دیا ہے ان کو خوف سے۔ میں نے جیسے کہا کہ پورے عرب کے اندر ان کے قافلے پر امن رہتے تھے، اور اللہ نے مکے کو جو ہے پوری دنیا کے ساز و سامان سے بھر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کے یہاں اس مکے کے رہنے والے کو خداوندہ ہر طرح کے پھل اور فروٹ سے ان کو مالا مال فرمائیے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی گھر کی برکت سے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان مکے والوں کو کھانے کو دے رہا تھا، تو اس رب کی عبادت کرنی چاہیے۔